تدفعني نحو العليا. قرآن کریم کا جو حصہ سمجھ لیا اچھے طریقے سے اس کو دوسرے تک پہنچانا، یعنی تبلیغ اور اشاعت۔ دیکھیے قرآن کریم کے یہ حقوق، ان کی تفصیل تو آگے آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخر۔ اس کتاب کے ذریعے سے کئی اقوام کو سربلندیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کئی اقوام کو اللہ تعالیٰ پستیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے سے۔ یعنی جس قوم نے، جس شخص نے، جس ملک نے اس کتاب کو سربلندی دی، اس کے یہ حقوق ادا کیے، اللہ تعالیٰ اسے لازماً سربلند کرتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ جس نے قرآن کریم کے صرف الفاظ یاد کیے، یعنی حفظ کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہناتے ہیں سونے کا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 10 اس کے خاندان کے وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، ان کی شفاعت اس کی قبول کریں گے۔ تو یہ تو صرف اس کے الفاظ کو یاد کرنے والے کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کو یاد کرنے والے شخص کی کتنی سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ پھر جو اس قرآن کو عمل کرے، اس پر، اس کے معنی کو سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو اٹھا دیتے ہیں، پوری دنیا پر اسے غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم کے صرف حقوق تھے۔ تو پہلا حق تو کیا ہے؟ قرآن۔ اچھا، پھر حدیث میں آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی جس شخص نے اس کے حقوق ادا کیے، تو اللہ قیامت کے دن قرآن کریم کو گواہ بنائیں گے۔ قرآن کریم خود گواہی دے گا کہ اس شخص نے میرے اوپر عمل کیا، میرے حقوق ادا کیے۔ اگر کوئی شخص اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہی قرآن کریم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ کیا فرمایا؟ القرآن حجت لک وعلیک۔ قرآن کریم یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا سکھلایا کرتے تھے کہ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا، اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے حق میں گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم بہت خطرناک جھگڑالو ہے۔ ایسا جھگڑالو ہے کہ جس شخص کے بارے میں اس نے کہہ دیا تو ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا سنا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش لازماً قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا حق تو کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ تو تلاوت اچھے انداز میں، ضروری نہیں کہ قرآن کریم کے پورا پارہ پڑھا جائے، بلکہ جس کی جتنی طاقت ہو، جس کی جتنی مصروفیات ہوں، اپنے نکال کر کم از کم ایک رکوع روزانہ اپنا معمول بنائیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سال میں آپ کا قرآن کریم ختم ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ رہے گا۔ قیامت کے دن اگر آپ سے قرآن کریم گواہی دے گا، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر کچھ تو پڑھا، اور یہ کافی ہے۔ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہو اتنا ادا کرے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے چند آداب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ قرآن کریم اٹھانے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ قرآن کریم کس ذات کا کلام ہے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والی ذات کا کلام ہے۔ وہ ذات کہ جس نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا وہ مالک ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ قرآن کریم فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم پر نازل کرتے، پہاڑ جیسی مضبوط چیز پر نازل کرتے، تو وہ پہاڑ بھی رزہ رزہ ہو جاتے۔ تو اگر اس بات کے استحضار، اس بات کو ذہن میں بٹھا کر اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، تو یقیناً اس کا ادب ہمارے لیے اس کا ادب کرنا آسان ہوگا۔ تو اس کی عظمت کو اپنے ذہن میں حاضر کریں۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت، جو کہ جس طرح تلاوت ادب عبادت ہے، ہر عبادت کے اندر اخلاص شرط ہے۔
تو اس نیت سے تلاوت کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس انداز میں تلاوت کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں اگر مناسب سمجھتے ہیں اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرنا ہے تو کر لیں، لیکن اگر آپ کی آواز کے بلند کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ قرآن کریم کی یہ وہ نیکی بنے گی، بجائے ثواب کے الٹا آپ کو اس کے اوپر آپ کا مواخذہ ہوگا اس پر۔ تو تیسری عادت، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں نصیحت، ہدایت، ہمارے لیے فلاح اسی کتاب میں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں۔ اور چوتھا ظاہر سی بات ہے، باوضو ہو کر اگر قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر پڑھنا ہے تو باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن اگر چلتے پھرتے اگر یاد ہے، جتنا حصہ یاد ہو، اگر اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے وضو ضرور ادب ہے لیکن ضروری نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی جیسے تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ قرآن کریم نے خود کہا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت شروع کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کا اصل مطلب تو جب قرآن کریم شروع کریں گے تو اس وقت بتائیں گے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ، اس کا بھی کوئی حکم قرآن کریم نے پہلی آیت، پہلی وہی، اقرأ بسم ربک بالذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے شروع کرو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، ہر وہ شان والا کام جو بسم اللہ کو کے بغیر شروع کیا وہ ادھورا ہے، وہ دم بریدہ ہے، وہ ایسے جیسے کہ دم کٹا ہوا، ایک جانور ہو اس کی دم نہ ہو تو اس جانور کے اندر وہ عیب ہے۔ تو اگر کوئی بھی نیک کام ہو، کوئی بھی عظمت والا کام ہو کیا جائے گا تو وہ ادھورا شمار ہوگا۔ تو اچھا، اس کے بعد ایک ضروری بات کہ اگر کوئی شخص، جیسے کہ انسان مرد کے اوپر ہی حالات آتے ہیں کہ اگر اسے احتلام ہو جائے، یعنی رات کو سوتے ہوئے اگر اسے احتلام ہوگا تو جب تک غسل نہیں کرتا تب تک وہ قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ چھونا تو اپنی جگہ، جو بے وضو ہے تو وہ تو چھو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی شخص جنبی ہو گیا، یعنی اس کے حالت جنابت آ گئی، وہ احتلام ہو گیا، تو وہ قرآن زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو، ماہواری کے ایام ہو تو ان ایام میں عورت بھی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اور اگر مرد اور میاں بیوی اپنے حقوق ادا کر چکے تو جب تک غسل ادا نہیں کریں گے تب تک وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم کے لازمی حقوق ہیں۔ یہ تو تھے قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق۔ اس کے بعد قرآن کریم کا اگلا حق ہے کہ قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سمجھنا۔ دیکھیں قرآن کریم یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، صرف اس چیز کی کتاب نہیں کہ ہم یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ خود حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 گنا کی ہوگی۔ پھر آپ نے مثال دی، الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو 3 حرف پر 30 نیکیاں۔ اور پھر عجیب بات ہے، حضور نے مثال بھی الف لام میم کی دی، وہ لفظ کہ جس کا معنی اور مطلب کسی کو معلوم نہیں، اس سے یہ مثال دے کے بتا دیا کہ جس معنی اور مطلب کو دنیا کو کوئی شخص نہیں جانتا اس پر بھی تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی، تو جس کا تم جانتے ہو، یعنی اس میں اس شخص کے لیے تسلی ہو گئی جو یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کریم کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو کیا مجھے نیکی ملے؟ کیوں؟ کیونکہ حضور نے مثال بھی الف لام میم کی دی، اس لفظ کی مثال دی کہ جس لفظ کا مطلب کسی کو معلوم نہیں۔ تو قرآن کریم کے الفاظ واقعتاً اپنی جگہ ایک تاثیر رکھتے ہیں، اس کے وہ عبادت ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا مقصود نہیں۔ قرآن کریم اس چیز کی کتاب نہیں کہ اسے ہم صرف تعویذ کے لیے، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے، یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں۔ قرآن کریم تو ایک پورا ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم یہ بگڑیوں کو قومیں جو اپنے سربلندی چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو قرآن کریم کے ذریعے سے سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو دوسرا حق ہے قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، اور جس سے جتنا ہو سکے اس کوشش میں تو لگے، اللہ پورا کروانے والے ہیں۔ تو تیسرا حق ہے قرآن کریم پر عمل۔ یہ ایک ایسا حق ہے کہ جو کہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے، اس سے تو کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی قرآن کریم نہیں پڑھ رہا، اس کو معنی نہیں آتا، لیکن جو قرآن کریم نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔
اور چوتھا، قرآن کریم کو جتنا پڑھ لیا، جتنا سمجھ لیا صحیح طریقے سے، اس کو اسی انداز میں دوسروں تک پہنچانا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقوق ادا کریں. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى